السلام علیکم، بات کرو بھائی. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی میں جی بات خلیل کرو. احمد السلام ہوں، خلیل بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرناٹک. سب اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے. میں کرناٹک. ہندوستان سے بات کر رہا ہوں، انڈیا کرناٹکا سے. ٹھیک. کرناٹک کس طرف پڑتا ہے بھائی؟ ساؤتھ میں آتا ہے، تمل ناڈو، کیرلا، کرناٹک، مہاراشٹرا. ساؤتھ میں آتا ہے، ساؤتھ انڈیا. ساؤتھ میں آتا ہے. اچھا، وہ کلکتہ کے قریب ہے؟ نہیں، کلکتے سے بہت دور ہے. اچھا. وہاں پہ زبان کون سی بولی جاتی ہے زیادہ آپ کرناٹک میں؟ کنڑا زبان بولا جاتا ہے. اچھا، آپ کی مادری زبان وہی ہے؟ جی مادری زبان اردو بھی ہے، کنڑا بھی ایسا پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک آپشنل ہے سبجیکٹ اچھی بات. اسٹڈیز میں. اوہ صحیح. حکم کریں بھائی. جی میں آپ 6 سال پہلے سے آپ کے بیانات سنا، جو تو ہوں آپ نے ابو بکر عمر عثمان پہ جو بولی ہے، میں نے خود تحقیق کی ہوں تو تحقیق کر کے وہ صحیح پایا، تو میرا رجحان بھی ادھر بڑھ رہا ہے. صحیح. ایک 80% میں نے آپ جو بھی بیان دیے ہیں میں وہ سٹور کر کے چیک کیا، میں نے کتابات بھی لیے. بہت حق کی طرف جانے کا دل مائل کرا، لیکن تھوڑے 10% جو ایک 5 سوال ہیں، اگر وہ تھوڑا کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ میرا بھی من ہے کہ سب کو معرفت اہل بیت عوام الناس میں دکھائیں، حق کی طرف بلائیں، آپ کا بھی ساتھ دیں، ایسی ایک خواہش ہے. جی 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 میرا سوال کروں کیا؟ جی 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 میرا پہلا سوال ہے، اب امام باقر علیہ السلام جو ہے نا، ہوں جی ان کی جو بیوی ہے نا ام فروہ، ہوں ان کی اولاد جو ہیں امام صادق علیہ السلام ہیں، جو ان کا جو نسل در نسل گئے تو ابو بکر جو بولتے ہیں نا، محمد بن ابو بکر جو جی حضرت علی علیہ السلام کا ہے، محمد بن اسما بنت امیس سے ہیں، وہ جو ابو بکر کے بیٹے، ان کی اولاد سے ہی امامت کے واسطے ماں سنا گیا. یہ کیا ضروری تھا؟ یہ سمجھ میں نہیں گیا. اگر اتنا ابو بکر اتنا خلاف ہے، ان گر گئے صلی اللہ علیہ وسلم کی رضے کے بعد، تو یہ کس طرح اللہ کی مصلیت ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ایک امام کو اللہ نے چن لیا؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا مجھے تھوڑا دیکھو، سمجھا دیجیے. محمد ابن ابی بکر جو ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ابن ابی بکر، محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے. محمد جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے. محمد ہمارے نزدیک خالص ترین شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے. وہ ناصر امیر المؤمنین، ناصر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ظاہر میں وہ ابو بکر کے نسل میں سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے مخلوق ہے. میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، یہ حدیث ہے کتاب محاسن برقی میں. دیکھیں، اب آپ بھی کرناٹک میں رہتے ہیں نا، آپ کو ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں نا، وہ سب ہندو کے نسل سے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ سید ہیں، کچھ ہیں جو مثلا مغل ہیں، مغلوں کے نسل سے، یا کچھ مثلا ایرانی وغیرہ باہر ترک وغیرہ ہیں، لیکن اکثر جو مسلمان ہیں ہندوستان میں وہ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ صحیح بات. ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی جو تھے نا، جو مسلمان تھے، جو بعضوں میں سچے تھے، مثلا مقداد ابو ذر ہمارے نزدیک، اور بعض فراڈی تھے، تو وہ بھی تو سب ہندو کا نسل میں سے نا، مشرکین کے نسل میں سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المحاسن، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یا سلیمان، فرمایا کہ سلیمان، ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نورہ، اللہ تعالی مومن کو اپنی نور سے خلق کرتا ہے. مومن اللہ کے نور سے خلق ہوتا ہے. مومن کا باپ ظاہری طور پر ہندو بھی ہو نا وہ، لیکن وہ اس کو ہندو کی نجاست نہیں لگی، وہ اللہ کے نور سے خلق ہوا ہے. اچھا، وَسَبَغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت کا رنگ دیا ہے. وَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ لَنَا بِالْوِلَایَةِ، اور اللہ نے اس عالم میں آنے سے پہلے اللہ نے مومن سے، شیعوں سے ولایت کا، امامت کا عہد و پیمان لیا ہے. فَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، پس مومن کا بھائی ہے. ایک مومن کالا ہے، ایک مومن جو ہے چٹا سفید ہے. ایک مومن فرض کرے اس کا باپ ہندو ہے، ماں ہندو ہے، ایک مومن اس کا باپ جو ہے ہندو نہیں ہے، مثلا ایرانی یا سید جو بھی ہے. مومن کا بھائی ہے،
اس کے باپ سے اور اس کے ماں سے. ابوہ النور و امہ الرحمہ. مومن کا باپ جو ہے نور ہے کیونکہ وہ اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا. اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا. اور اس کا رحمت ہے, اس کی ماں رحمت ہے کیونکہ اللہ نے مومن کو رحمت کے رنگ میں اس کو دھویا ہے. فاتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے نبی عبداللہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے, ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور عظمته و جلال کبریائه. مومن کو اللہ تعالی نے اپنے نور عظمت اور اپنے کبریا کی جلال سے خلق کیا ہے. فمن طعن على المؤمن او رد عليه فقد رد على الله في عرشه. پس کوئی جو کسی مومن کو طعنہ دیتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے, اس نے اللہ کو عرش پہ رد کیا ہے. وَلَيْسَ هُوَ مِنَ اللَّهِ فِي وِلَایَةٍ, اور وہ اللہ کا دوست نہیں ہے, اللہ کا محب نہیں ایسا شخص. وَهُوَ مِنْ شِرْكِ الشَّيْطَانِ وَإِنَّمَا هُوَ شِرْكُ الشَّيْطَانِ, بلکہ وہ شخص خود شیطان کی اولاد میں سے ہے جو مومن کے خلاف تان دے. اچھا سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, ان اللہ تبارک و تعالی خلقنا من اعلی علیین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلی علیین سے, بلند ترین جو اللہ کا نور ہے, وہ جو مٹیریل ہے, اللہ نے ہمیں اس سے خلق کیا. وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا منه, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری شیعوں کی ارواح کو, ہمارے شیعوں کی اسپرٹس کو, سولز کو, نفوس کو اسی مواد سے خلق کیا جسے ہمیں خلق کیا. ٹھیک ہے نا. وخلق ابدانهم من دون ذلك, لیکن مومن کا جو بدن ہے, جسم ہے, وہ دوسرے مٹیریل سے, اس سے پائنتر مرتبے سے خلق ہوا. لیکن مومن کی جو روح ہے وہی مٹیریل سے جو اہل بیت علیہ السلام مخلوق ہیں اسی سے خلق کیا ہے. فقلوبهم تهوی الینا, بس اس لیے ہے کہ مومن ہم سے محبت کرتے ہیں, مومن ہم سے محبت کرتے ہیں. لانها خلقت مما خلقنا منه, کیونکہ مومن کی خلقت اسی مواد سے, مومن کا اصل ہم میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اب محمد ابن حنفیہ جو محمد ابن ابی بکر جو ہیں, وہ ظاہر میں ابو بکر کے بیٹے ہیں, لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے نور سے مخلوق ہیں. اس کو ابو بکر کی کوئی, جیسے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, کہ اللہ تعالیٰ مومن کو کافر کی نسل سے پیدا کرتا ہے. دنیا میں بہت سارے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, باپ کٹر کافر, بیٹا جو ہے مومن مسلمان مخلص, اس طرح بہت ہوتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے نا. باپ جو ہے دیکھو شرابی, بیٹا جو ہے نمازی, اس طرح ہے کہ نہیں بھائی کرناٹک والے؟ جی ہوتا ہے نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح؟ ہاں جی ہوتا ہے. باپ کو دیکھو کبھی وہ نماز نہیں پڑھتا, بیٹا دیکھے بڑا ہی نمازی نیک آدمی ہے. اس طرح بہت ہوتا ہے بھائی, اس طرح بہت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مومن کو جو دنیا میں پیدا کر دیتا ہے, اگر وہ کسی کافر کے نسل سے بھی پیدا ہو تو اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے, اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ پہلے ہی سے اس والد کے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنی نور سے خلق کیا تھا, اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دھویا تھا. پھر وہ جب دنیا میں پیدا ہوا ہے تو وہ اسی سے, جس سے وہ خلق کیا تھا, اسی طرف وہ اس کی ہدایت ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ہمارے احادیث میں یہ ہے. مزید فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جناب, روح تازہ ہوگی الحمدللہ. جی مزید کوئی سوال؟ دوسرا سوال جی. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 33 میں اللہ, آپ کو تو پتا ہے, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. جی اس میں جو ہے آل عمران سے مراد تو ہم ابو طالب علیہ السلام لیتے ہیں, لیکن اگر ہم مطالعہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے, بی بی مریم علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے, ان کی اولاد آل ابراہیم تک آ جاتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم تک آ جاتے ہیں. اب آل عمران سے مراد ہم آل محمد لیتے ہیں, لیکن اس کی کوئی دلیل جو امام نے کہی ہو یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں کر کے کوئی دلیل رہی تو سمجھا دیجیے. دیکھیں ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی, ان اللہ اصطفیٰ آدم. میں قرآن دکھا دوں آپ کو, ایک منٹ. قرآن مجید میں آپ کے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ٹھیک ہے نا. جی یہ آیت جو ہے, یہ اس کو کس نے جمع کیا ہے؟ اس کو آیت قرآن کو جو جمع کیا ہے نا, اہل بیت علیہ السلام کے مخالفین نے جمع کیا. اچھا سورہ آل عمران, وہ تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے نا کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی ایسی بات ہو.
جی 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 اچھا جی وہ آپ نے وہ بھی کلپ سنا ہے؟ میں نے پورا قرآن میں آپ نے دیا ہے نا ابھی وہ جو ابھی میں نے جلایا عثمان. ہاں ابھی جی میں نے پورا اس پہ میں نے جو میں نے کچھ کہنا ہے قرآن کے متعلق، ابھی مجھے موقع نہیں ملا ہے، اس میں بہت میرے پاس بہت تفصیل ہے. اچھا میں آپ کو جی جی مجھے حضور جی صلی اللہ تعالی علیہ ہاں وسلم یا دیکھیں یہ ائمہ اعوذ بول دیے باللہ من تو مجھے الشیطان دل کو الرجیم، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اپنے لیے خاص جی بنایا ہے آدم کو، نوح کو، جی آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہان والوں سبحان پر. اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں ذکر نہیں؟ ان سب سے تو افضل ہے. جی ہاں ان سب سے تو افضل ہے، آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، اور ان کا اہل بیت بھی ان سے افضل ہے. ان کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ تو ہمارے احادیث میں ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی، آیت اس طرح تھی. روایات میں آپ کو دکھاؤں، ان اللہ اصطفى جی آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علیہ السلام سبحان اللہ. ہاں علی العالم. آیت اس طرح تھی، عثمان وغیرہ نے ان لوگوں نے بس وہ کیا کر دیا، یہ ان لوگوں کی خیانت ہے. ٹھیک ہے نا، آیت اس طرح تھی، آیت کا نزول اس طرح تھا. اچھا کیا اور مزید؟ جی جی ابھی 3 ہیں، میں جلدی سے یہ کرتا ہوں. اب میرا تیسرا سوال ہے، یہ طاہر القادری ہے نا، یہ ایک بیان میں بول رہا تھا کہ وہ تہران میں ایک کتاب چھپی ہے کشف الامہ. وہ کتاب جلد 2 میں صفحہ نمبر 359 میں 359 میں کہ عروہ بن عبداللہ کی روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امام آخر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ تلوار پہ سونا چڑھانا یعنی دستے کو سجانا کیسا ہوگا شریعت میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، آپ چڑھا سکتے ہیں. انہوں نے دلیل دی کہ ابو بکر نے اپنی تلوار کو یعنی سجایا تھا. تو تب انہوں نے بولا آپ نے ابو بکر کو نام لے رہے ہیں، اسے صدیق کہہ رہے ہیں. تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے. جو اس کو صدیق نہ مانے وہ دنیا اور آخرت میں سچا نہیں ہے کر کے یہ بول رہے ہیں. اس کی شرح یا کچھ اس کا بارے میں تھوڑا اوکے میں دکھاتا ہوں ابھی. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کشف الغمہ جو ہے، مجھے یہ حدیث تو نہیں مل رہی، لیکن جی جی کشف جی الغمہ کے مقدمے میں اگر آپ جا کے دیکھیں، میں اس کا مقدمہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے عزیزو کشف الغمہ، یہ جی جی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف العلامہ المحقق ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح الاربلی، چاپ دار الاضواء جی بیروت میں، جلد نمبر 1 میں. ابھی اگر اس کتاب، یہ تو محقق کا مقدمہ ہے، مقدمۃ جی المؤلف، مؤلف کا جو مقدمہ ہے، اس میں وہ واضح طور پہ جی فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں، یہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 4 پر وہ فرماتے ہیں اچھا وَاعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ فِي الْغَالِبِ النَّقْلَ مِنْ كُتُبِ الْجَمْهُور. میں نے اس کتاب میں جو روایت نقل کی ہیں، یہ میں جی نے مخالفین، جمہور یعنی جو اکثریت مسلمانوں کی جماعت کی ہے نا، مخالفین ہیں جو آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کی کتب سے نقل کی ہیں. لِيَكُونَ أَدْعَى إِلَى تَلَقِّيهِ بِالْقَبُول، تاکہ یہ ان کے مخالفین کے لیے باعث قبول ہو، ان پہ حجت ہو. ووفق رائے الجمیع متى وجهوا الى الوصول، اور جب تک جمیع سب اس کو کتاب کو دیکھ لیں، بالخصوص مخالفین، یہ ان کے روایات کے مطابق ہو. ٹھیک ہے نا، وہ ان کے لیے قابل قبول ہو. تو یہ اس میں جو روایات انہوں نے جمع کی، یہ شیعہ روایات نہیں ہیں، یہ مخالفین کے روایات ہیں، جو انہوں نے ان کے مخالفین کے کتب میں روایات پائی ہیں کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے، 12 اماموں کی تعریف ہے، انہوں نے اس روایات کو اس کتاب میں جمع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں اگر آپ، یہ شیعوں پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ اس میں مؤلف خود واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں نے مخالفین کے کتب سے روایات نقل کی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی سمجھ میں آ رہی. اوکے، مزید کچھ کہنا آپ نے؟ ابھی 2 ہیں، اچھا پھر انشاءاللہ 2 کا. ہاں جی. اب میں اور ایک جو پہلے دوسرے اسکالر سے آپ نے بات کی نا، انہوں نے وہ جمعہ کی نماز کے بارے میں تھوڑا کنفیوژن تھا. وہ سورہ جو جمعہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہا ہے نا، جب اذان جمعہ کی نماز کے لیے پکاریں تو دوڑ کے جاؤ کر کے، وہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو سنیا تھا میں، ایک جو شیعہ عالم جو بیان کر رہے تھے
یہ واجب نہیں ہے کر کے بولے. اور پھر امام زمانہ جب آئیں گے، جو جنہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے اس کی گردنیں اڑا دیں گے کر کے ایک عالم بولے تھے، شیعہ عالم، اپنے خطبے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کر کے تھوڑا کنفیوژن تھا. رحمت اللہ عالمین کے بیٹے ہو کر یہ دیکھیں معرفت مجھے نہیں نہیں سوخ معلوم ہے. ہے، دیکھیں شیعہ علماء جو کچھ کہتا ہے نا، اگر وہ کوئی حدیث ہے، کوئی جی روایت ہے تو پھر وہ حجت ہے، وہ صحیح ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی. اب کسی مولوی نے جی جی کیا کچھ کہا ہے، مجھے اب علم نہیں، ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو تو جی جی حدیث ہو، مجھے نہیں معلوم اس کا. مجھے وہ حدیث دیکھنا ہوگا، روایت دیکھنا ہوگا، تبھی میں جواب دے سکوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ابھی میرے ذہن میں اس جی طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں. جی جی آپ اسی انشاءاللہ. عالم اب آخری جو یہ کہا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں. جی بہرحال جب اب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا وہ قتل کریں گے، اس میں شک نہیں ہے. اس میں شک نہیں ہے، جی بہت جی سارے مسلمانوں کا قتل ہوگا، اس میں شک نہیں ہے. لیکن جی مسلمان آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان سے تو کافر کئی گنا بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو تو جی پتہ ہی جی کہ جتنے مسلمان جتنا نمازی ہے اتنا فراڈی ہے کہ نہیں؟ اور جتنے ہے پریکٹیکل میں ایسے تو یہ بہت ہاں، دھوکہ دھڑی. اور صرف دھوکہ دھڑی جی نہیں ہے بھائی، جو قرآن کے نام پر یہ بچوں کو ذبح کرتے ہیں، عورتوں کو ذبح کرتے ہیں، آپ نے دیکھا اپنی عمر میں ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ کہ انہوں نے جی کیا کس قسم کے کرائمز انہوں نے قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر مسلمانوں نے کیا ہے نا. یہ تو پوری تاریخ میں یہی جی چلا، آج سے نہیں ہے یہ. ہم نے اپنی آنکھوں میں بھی دیکھا ہے اور تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے. تو اگر یہ لوگ جی یہ تو جی بھائی ان کو اگر قتل نہ کریں تو بھائی تو انصاف کیسے فراہم کریں گے؟ اسی لیے بدنام بھی تو بہت ہے اس اسی لیے کی بدنام وجہ ہے. سے. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسلمان اسلام کو جتنا مسلمانوں نے بدنام کیا ہے اس طرح کسی نے بدنام نہیں جی کیا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی اچھا قبلہ. اب آخری جو حکم. سوال ہے. دل بہت روح خوش ہو رہی ہے جو جی آپ نے وہ نور کا بارے میں بولا، ہاں ہاں محمد بن ابی بکر کا. دل مائل جی نہیں ہوتا تھا وہ اور صحیح آل محمد کے بارے میں. صحیح. یہ آخری ہے کہ یہ علی رضا رضوی جو ہے نا، ان کے بیان میں ایک حدیث سنا. وہ حدیث یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شان میں فرماتے انہوں نے فرمایا کہ اب کائنات کو اگر حضور کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا، اگر علی کو نہ بناتا تو حضور آپ کو بھی نہیں بناتا، اگر فاطمہ کو نہیں بناتا تو علی کو بھی نہیں بناتا کر کے ایسا میں حدیث سنا. حالانکہ اور ایک حدیث میں سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو یہ اور یہ اپوزٹ میں کنٹروورشل ہو رہے ہیں نا، اس کا تھوڑا شرح یا خلاصہ کر کے سمجھا دیجئے. یہ روایت جو اللہ. ہے نا، یہ جی جی روایت جو کہا جاتا ہے کہ لولا علی لما ہاں خلقنی، ہاں جی اجازت دیں ایک دفعہ. یہ روایت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے الحمدللہ. ابھی بہت کافی عرصہ ہوا ہے میں نے اس روایت کو نہیں دیکھا. یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں؟ خطبہ اس کو بہت جی پڑھتے ہیں، خطبہ اس کو پڑھتے ہیں. ابھی جی جی جو ہے کہ اگر ولولا علی لما خلق فاطمہ، یہ اس طرح حدیث ہاں ہے. جی جی جو خلقت کا آغاز ہے اس میں احادیث بہت سارے ہیں. بعض احادیث میں یہی ہے کہ اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، پھر امیر المؤمنین علیہ جی السلام کو. بعض روایات میں ہے کہ ان جی کو اکٹھے خلق کیا ہے، ایک جا خلق کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح جی روایات جی اس میں جی مختلف ہیں، اس طرح مختلف ہیں. اب میں نہیں جانتا بھائی کہ جی جی جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جی وہ کافی مشہور ہے. خطبہ اس نہیں کو پڑھ مجھے آپ کے پڑھتے علم بھی سے جسٹ یہ ہے یا نہیں اسے بتا دیے تو قرار ہو جائے گا. اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ جسے چاہے نہ عطا نہیں. کر ابھی وہ سکتا ہے. دیکھیں خلقت کے جی متعلق یہی ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے یہ حدیث لولا علی لما خلق جی جی فاطمہ لولا جی بل علی لما خلقنی، اگر میں علی نہ ہوتے تو مجھے اللہ خلق نہ کرتے. تو یہ ابھی میرے جی ذہن میں نہیں ہے. ابھی میرے ذہن میں کہ کوئی حدیث ہے بھی، یا اگر حدیث ہے تو کس نے روایت کی ہے، یہ کیسی، جی کوئی صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، معتبر کتب میں ہے یا نہیں ہے. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. جی لیکن روایات خلقت کے متعلق روایات بہت ہیں. خلقت کے متعلق جی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کو. بعض روایت میں اس طرح، بعض جی روایت میں کہ ان کو اکٹھے خلق کیا. تو ان جی روایات میں اس طرح اختلاف ہے، ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی اچھا، مزید کوئی سوال ہے؟ جی سوال تو ہے، نیکسٹ انشاءاللہ میں یہ اوکے، کروں گا. نیکسٹ. جی جی دعا کیجئے اس کام کے لیے، آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے.
آپ کی دعا ضروری ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے، روح تازہ ہو رہی ہے، آپ کے حق کا کام کر رہے ہیں. خدا آپ کو عزت دے. ہم خدا بھی سلامتی دیکھیں دے. انشاءاللہ جس طرح سے ہو سکے ہمیں بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کام کیا کرتے ہیں آپ بھائی؟ پروفیشن کیا آپ؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں. میں ڈگری کالج میں بھی فزکس پڑھاتا ہوں. وہ سبحان اللہ، بڑی بات ہے بھائی. وہ فزکس بہت سخت ہے. فزکس بہت، جی وہ بھی کالج لیول کا فزکس تو بہت سخت ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. جی ہے کہ نہیں؟ قبلہ. ہاں وہ جی اکثر ہندو، آپ مسلمان اتنے میتھ فزکس میں انڈیا میں نہیں ہوتے، وہ زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں. آپ کیسے اس میں پڑ گئے؟ نہیں ایسے کرم سے، مولا کا کرم سے ایسا ہی ہوا. ماشاء اللہ محنت کر کے پی ایچ ڈی بھی چل رہا ہے، اینڈنگ اسٹیج میں ہے، اللہ. وہ بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت مہربانی آپ کی. خدا حافظ بھائی. خدا حافظ. خدا آپ کو زندگی جی سلامت خدا رہے. حافظ. شب خدا آپ بخیر. کو بہت سچے شکریہ. بہت السلام مہربانی، علیکم. بہت مہربانی. یہ جو روایت ہے نا، لولا علی لما خلقنی، اس روایت کو میں نے ایک دفعہ، مجھے یاد ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے مل جائے. مجھے اس وقت نہیں ملا تھا. مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے. اب مزید انشاءاللہ اس کی تلاش کریں گے کہ ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں. لیکن خطبہ لوگ اس طرح بہت ساری روایت پڑھتے ہیں، شیعہ بھی غیر شیعہ بھی. خطبہ جو ہیں ہمارے مقرر حضرات بہت سارے ایسے روایت پڑھتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ان کے زبان، وہ کیونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے نا، وہ ایک دوسرے کی زبان سے سیکھتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ایک نے تقریر کی، پس وہ مشہور ہو جاتے ہیں، روایت مشہور ہو جاتی ہے. پھر وہ چیک نہیں کرتے یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں. السلام علیکم. بات کرو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یار صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت مہربانی. خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے. بہت مہربانی آپ. اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. جی میں محمد عثمان فاروقی کراچی سے بات کر رہا ہوں. خدا آپ کو عزت سلامتی دے. کوئی مولوی ہے یا عام آدمی؟ جی ویسے معلومات تو ہے میرے پاس، لہٰذا میں عام ہوں، مولوی نہیں ہوں. ایسے پیش نماز سمجھ لیں مجھے. ہاں مولوی ہیں پھر تو. جی جی پھر مولانا صاحب ہیں. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے کرم. آپ سنائیں لوگ ٹھیک جو ہے ٹھاک؟ نا، وہ پاکستان میں مولوی حضرات کو حلوے وغیرہ، لڈو وغیرہ بہت کھلاتے ہیں. کیا آپ کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے آپ کے جو نمازی جی لوگ جی ہیں؟ جی بالکل 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 رکھتے کھاتے ہیں. واہ، زندہ باد. جی جی اوکے، حکم کریں مولوی صاحب. جی میرے کچھ سوالات تھے اور کچھ حوالہ جات آپ سے لینے تھے. تو میں نے آج تک پاکستان میں شیعہ میں آپ جیسا عالم نہیں دیکھا. میں آپ کا خادم ہوں. ہاں یہ آپ کی میں تعریف نہیں کر رہا، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. علم کے لحاظ سے آپ جیسا کوئی بھی بندہ آج تک شیعہ میں نے نہیں دیکھا. آپ کی تو مہربانی. میری خواہش یہی تھی کہ میں آپ ہی سے یہ سوال کروں تو بہتر ہے. جی جناب، جی حکم کریں. میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور جو ہے ان کے خلاف کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی، بلکہ ان کی خلافت کو تسلیم کرتے رہے، تو آج کل کے شیعہ انہی اصحاب کے بارے میں یا ان کے شان میں گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ آپ کے ہر جملہ، سب جملے جو آپ نے کہا نا، جتنے کہے وہ سب غلط ہیں. کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا ہے، ان کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے، یہ سب آپ کے مقدمات غلط ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کا ساتھ نہیں دیا ہے، ان کی بیعت نہیں کی ہے اور ان کے خلاف خاموش نہیں رہے. امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو باطل خلیفہ سمجھتے تھے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے وہ جائز سمجھتے تھے، بشرطے کہ ان کے پاس ساتھی ہوں. ان کے پاس ان کو ساتھی نہیں ملے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیے. اور اگر وہ خود فرماتے ہیں، بہت سارے روایات ہیں ہمارے پاس، کہ اگر میں تلوار اٹھاتا تو حسن حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اقدس کٹ جاتی. اور وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت سے مسلمان بنایا تھا اور بہت محنت کر کے ان کو مسلمان بنایا، وہ سب مرتد ہو جاتے، دین سے خارج ہو جاتے. تو اس لیے میں نے تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ ساتھی اتنے نہیں تھے اور پیروزی کا امکان نہیں تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی عہد یہی تھا کہ اگر ساتھی نہ ملے،
آپ کو آوان و انصار نہ ملے تو آپ ان کے ساتھ جہاد نہ کریں. تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد نہیں کیا ابو بکر کے خلاف، لیکن وہ ہمیشہ بولتے رہے. انہوں نے ہمیشہ جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے اپنے حق کا یاد دلایا ہے. اور ان کے کئی مناظرات ہیں، استدلال ہیں، شیعہ کتب میں موجود ہیں کہ انہوں نے کیسے خلافت ابو بکر میں مختلف مواقع پر خود ابو بکر سے، بقیہ صحابہ سے کس طرح انہوں نے استدلال کیے. کہ ہمارا ایک کتاب ہے کتاب الاحتجاج، طبرسی صاحب کی کتاب ہے. میں کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ. جی میں نے دیکھی ہے وہ طبرسی صاحب. کتاب الاحتجاج ہے یہ عزیزو، کتاب الاحتجاج، احتجاج الطبرسی. یہ بہت موٹی کتاب ہے. اس کے ایک اور اسی جتنا ایک اور بھی جلد ہے. اور ایک اور کتاب ہے کتاب بحار الانوار میں کتاب الاحتجاج، اس میں بھی کتاب الاحتجاج ہے. تو اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں، بحار میں اور کتاب الاحتجاج میں بہت سارے احادیث ہیں انہوں نے جمع کیا ہے جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے تقاریر ہیں ابو بکر کے خلافت میں، اور ان کے مناظرات ہیں، ان کے استدلالات ہیں کہ یہ جو مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں آپ کا امام ہوں، میں آپ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا غضب آپ پہ نازل ہو جائے گا، بدعتیں شروع ہو جائیں گی، آپ نے کفر کے دروازے کھول دیے ہیں امت پر، تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہے، اور یہ ابو بکر خلیفہ نہیں ہے. اس طرح مختلف مقامات پر کہ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، اس کا استدلالات بہت زیادہ ہیں ہماری کتب میں. تو میں توجہ دلاتا ہوں آپ کو کہ اس میں شیعہ نقطہ نظر کو آپ دیکھ لیں، کتاب الاحتجاج میں دیکھیں، کتاب سلیم بن قیس میں دیکھیں، کتاب کافی میں دیکھ لیں. ہاں کتاب بحار الانوار، اس میں جو 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں مجلدات ہیں، 9 سے 12 11 12 13، وہ کتاب احتجاج ہے، اس میں دیکھ لیں. اس میں بہت سارے ان کے استدلالات ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ آپ نہ کہیے کہ شیعہ کیوں برا بلا کہتے ہیں. شیعہ برا بلا کہتے ہیں اس لیے کہ واقعاً یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا سیرہ تک ان کو غاصب سمجھتے، اور یہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا ہے. اس میں بڑا فرق ہے. تلوار نہیں اٹھایا ہے ان کے خلاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھی نہیں تھے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر جہاد کے لیے پاور نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، تو جہاد ساقط ہے. ٹھیک ہے نا. وسعت ہے، توانائی ہے تو تکلیف ہے. اگر جہاد کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، جہاد کرتے ہیں تو پورا اسلام تباہ ہو جاتا ہے، سب لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اہل بیت بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو پھر تو جہاد حرام تھا اس حالت میں. جہاد نہیں کیا، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر حق پر ہے. جی جناب مزید.